امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین میں جلد از جلد انتخابات کرانے چاہیے تاکہ عوام خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ ٹرمپ نے اپنے انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ جنگ کو انتخابات کے بہانے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے روس کو برتری حاصل ہو رہی ہے اور یوکرین اپنا کچھ حصہ کھو چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورپی ممالک امن مذاکرات میں مؤثر کردار ادا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے روس اور یوکرین کے درمیان امن معاہدہ مشکل ہے۔ دوسری جانب یوکرینی صدر زیلنسکی نے بھی انتخابات کی حمایت کی اور کہا کہ اگر بین الاقوامی شراکت داری سیکیورٹی کی ضمانت دیں تو وہ آئندہ 60 سے 90 دنوں میں انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے کہا کہ جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے اسرائیل پر عالمی دباؤ بڑھایا جائے۔ حماس کے سینئر رہنما حسام بدران نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل کی جارحانہ کارروائیاں جاری رہیں تو جنگ بندی کو برقرار رکھنا مشکل ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس غزہ میں حکومت نہیں کرنا چاہتی اور ٹیکنوکریٹ انتظام کی حمایت کرتی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 10 اکتوبر کے سیز فائر کے بعد سے اسرائیلی فورسز نے 377 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ عالمی دباؤ کے بعد اسرائیل نے LNB کراسنگ دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے تاکہ غزہ میں انسانی امداد اور تجارتی سامان پہنچایا جا سکے۔ کراسنگ 23 دسمبر سے بند تھی اور اب آج سے کھلی ہے۔ سیکیورٹی سخت رکھی جائے گی اور ڈرائیورز اور کارگو ٹرکس کی مکمل سکریننگ ہوگی۔ دوسری جانب حماس نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری رکھتا ہے تو موجودہ معاہدے کا دوسرا مرحلہ متاثر ہوگا اور ثالث ممالک کو اسرائیل پر دباؤ بڑھانے کا کہا۔ اب تک اسرائیلی کارروائیوں میں 370 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ حیدرآباد بائی پاس کے قریب CNG اسٹیشن پر وین میں آگ لگنے سے 5 افراد زخمی ہو گئے اور وین مکمل طور پر جل کر تباہ ہو گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق وین میں گیس بھرنے کے دوران زوردار دھماکہ ہوا جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ فائر فائٹرز نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا اور زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اڈیالہ جیل کے قریب بانی PTI سے ملاقات نہ کرنے پر PTI کارکنوں اور ان کی بہنوں کا دھرنا پولیس نے رات 2 بجے ختم کرا دیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا گیا جبکہ کارکنوں نے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا۔ پولیس نے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ سینیٹر مشتاق بھی دھرنے کے مقام پر پہنچے تو وہ بھی پانی کی پجار کی زد میں آ گئے۔ ذرائع کے مطابق سرکاری اور نجی گاڑیوں کی واپسی پر مذاکرات ڈیڈ لائن کا شکار رہے۔ یورپی یونین نے گوگل کے خلاف غیر قانونی طور پر ماڈلز کی تربیت کے AI پبلیشرز اور YouTube مواد کے لیے استعمال کرنے کے الزام میں تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ الزامات کے مطابق گوگل نے بغیر اجازت اور بغیر کسی معاوضے کے آن لائن مواد کو اپنے مصنوعی ذہانت پلیٹ فارم اور سروسز میں استعمال کیا۔ تحقیقات میں یہ بھی جائزہ لیا جائے گا کہ آیا کمپنی نے مسابقتی ماحول کو نقصان پہنچایا یا دوسرے AI ڈیولپرز کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی۔ اگر الزامات ثابت ہوئے تو گوگل کو بھاری جرمانے اور باضابطہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بانی PTI کی نظر میں کوئی سیاسی وقت نہیں رکھتے اور وہ خود اپنے کارکنوں اور پارٹی کو سیاسی عمل سے دور رکھ رہے ہیں۔ نجی TV پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ PTI ملاقات کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں کرتی اور صورتحال کو جان بوجھ کر اس طرف لے کے جا رہی ہے۔ وہ سیاسی شہید بن جائیں۔ طلال چودھری نے کہا کہ بانی PTI کی پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ بھی بانی کی جانب سے فوری رد کیا جاتا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ PTI سیاسی عمل کا حصہ بنے تاہم بانی پارٹی کو پاکستان میں سری لنکا یا بنگلہ دیش جیسی سیاست کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر کے مطابق PTI کے کئی رہنما بانی کی حکمت عملی سے تنگ ہیں اور وقت آنے پر ان سے خود علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ وفاقی کابینہ کے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گاڑیوں کی درآمدات سے متعلق قواعد میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے پرسنل بیگیج اسکیم ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے جبکہ گفٹ اور رہائش کی منتقلی اسکیمیں برقرار رکھی گئی ہیں۔ تاہم ان کے لیے شرائط مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ نئے فیصلے کے تحت گاڑی درآمد کرنے کے لیے بیرون ملک قیام کی مدت 3 سال اور کم از کم 850 دن تک لازمی قرار دے دی گئی ہے جبکہ درآمد شدہ گاڑی 1 سال تک ٹرانسفر نہیں کی جا سکے گی۔ اجلاس میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 2.56 روپے اضافہ، OMCs اور ڈیلر مارجن میں ترمیم، سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان اور پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کے لیے 1.28 ارب روپے کی ضمنی گرانٹ بھی منظور کر دی گئی۔ ECC نے کلوروفارم کی درآمد پر پابندی بھی لگا دی ہے کیونکہ اسے صحت کے لیے خطرناک اور سرطان پیدا کرنے والا قرار دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے لیے 9 قومی کرکٹرز کو NOC جاری کر دیے ہیں۔ NOC کی فہرست میں شامل کھلاڑی محمد نواز، حسین طلعت، احسان اللہ، حیدر علی، ابرار احمد، خواجہ نافع، سلمان ارشاد، فہیم اشرف اور صاحبزادہ فرحان بھی شامل ہیں۔
BPL 26 दिसंबर 2025 से 24 जनवरी 2026 तक खेला जाएगा।